शर्मगाह पर बाल रखने से जिस्म को क्या होता है? औरत और मर्द के लिए कितने दिन बाद शर्मगाह के बाल काटना फर्ज है? एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 माह तक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नाजिल ना हुए, तो सहाबा कराम परेशान होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वजह पूछने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कुछ ऐसे मर्द और औरतें हैं जिनकी शर्मगाहों के बाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में सफाई और तहारत की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस्लाम ने उसे सिर्फ़ एक आदत नहीं बल्कि एक खूबसूरत तर्ज़ ज़िंदगी बना दिया है, क्योंकि जब इंसान पाकीज़ा रहता है तो उसका जिस्म भी सेहतमंद रहता है और उसका दिल भी मुतमईन रहता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि मोमिन की पहचान सिर्फ नमाज और इबादत से नहीं बल्कि उसकी सफाई, उसके लिबास और उसके रहन सहन से भी होती है। इसलिए हमें सिखाया गया कि जिस्म को साफ रखो, कपड़ों को पाक रखो और अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को पसंद फरमाता है। यही वजह है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें हर जगह सफाई, सादगी और पाकीज़गी नज़र आती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने जिस्म, लिबास और माहौल की सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी और आप अपने सहाबा को भी सफाई और खुशबू इख्तियार करने की तरगीब देते थे। एक सहाबी ने बयान किया कि वो जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठते तो आपके लिबास की खुशबू दूर तक महसूस होती थी, और ये सिर्फ खुशबू का इस्तेमाल नहीं था बल्कि ये इस बात की अलामत थी कि इस्लाम इंसान को ज़ाहिरी तौर पर भी खूबसूरत और पाकीज़ा देखना चाहता है। इसी तरह एक और वाक़ये में आता है कि एक शख्स बिखरे हुए बालों और मैले कपड़ों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नरमी से नसीहत की कि जब अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क दिया है तो उसकी नेमत तुम्हारे लिबास और सफाई में भी नज़र आनी चाहिए। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम इंसान को गंदगी या बेतरतीबी पसंद करने वाला नहीं बनाता बल्कि उसे ऐसा इंसान बनाता है जिसे देखकर दूसरे लोग भी अच्छा महसूस करें। इसलिए सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी सफाई का बहुत ख्याल रखते थे और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने जिस्म और कपड़ों को साफ सुथरा रखते थे। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि उसने सफाई को सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ नहीं रखा बल्कि उसे इबादत के साथ जोड़ दिया। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना ज़रूरी है ताकि इंसान अल्लाह के हुजूर पाक हालत में खड़ा हो। वज़ू के दौरान हाथ, मुंह, नाक, चेहरा और पाँव धोना दरअसल हमें बार बार सफाई की आदत सिखाता है। इसी तरह गुस्ल का हुक्म भी इंसान को जिस्मानी पाकीज़गी की तरफ मतवज्जी करता है। अगर हम गौर करें तो हमें समझ आता है कि इस्लाम की तालीमात इंसान की सेहत और माशरत दोनों को बेहतर बनाने के लिए हैं। जब एक मुसलमान साफ सुथरा रहता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी सुकून महसूस करते हैं और माशरा भी बेहतर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह ये भी फरमाया कि सफाई ईमान का हिस्सा है, और ये जुमला इस बात को वाज़िह कर देता है कि इस्लाम में पाकीज़गी इतनी अहम है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो अपने जिस्म को गंदगी, बदबू और बेतरतीबी से बचाए और हमेशा पाकीज़ा रहने की कोशिश करे। जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मामूलात देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ खुद सफाई इख्तियार करते थे बल्कि अपने घर वालों और सहाबा को भी उसकी तालीम देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का माहौल भी सादा मगर साफ सुथरा होता था। सहाबा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बालों को संवारते, कपड़ों को साफ रखते और लोगों के दरमियान अच्छी हालत में जाते थे। इससे हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम में सफाई सिर्फ इबादत के वक्त के लिए नहीं बल्कि हर वक्त के लिए ज़रूरी है। इंसान जब सुबह उठता है तो उसे अपने जिस्म की सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने दांत साफ करने चाहिए और अपने हाथ मुंह धोने चाहिए और अपने लिबास को भी साफ रखना चाहिए। ये सब आदतें इंसान को सेहतमंद और बावकार बनाती हैं। इसी तरह इस्लाम ने हमें ये भी सिखाया कि रास्तों को गंदा ना करो, पानी को आलूदा ना करो और ऐसी जगह गंदगी ना फैलाओ जहाँ लोगों को तकलीफ हो। एक रिवायत में आता है कि रास्ते से तकलीफदा चीज़ को हटा देना भी नेकी है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम की तालीमात सिर्फ फर्द तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माशरे की भलाई के लिए हैं। जब एक मुसलमान सफाई को
अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो उसके अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है और वो दूसरों के लिए भी अच्छा नमूना बन जाता है। इसलिए इस्लाम ने हमें बार बार ये याद दिलाया कि पाकीज़गी इख्तियार करो, क्योंकि पाकीज़गी इंसान को अल्लाह के करीब भी करती है और लोगों के दिलों में इसके लिए मोहब्बत भी पैदा करती है। लेकिन सफाई का ये निज़ाम सिर्फ हाथ मुंह धोने या कपड़े बदलने तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम ने जिस्म के पास ऐसे पहलुओं की तरफ भी तवज्जो दिलाई है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जिस्म के कुछ हिस्सों में ऐसे बाल भी होते हैं जिन्हें वक्तन फ़वक्तन साफ करना ज़रूरी होता है ताकि इंसान मुकम्मल तौर पर पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रह सके। यही वो मौज़ू है जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि दीन इस्लाम ने इस बारे में भी वाज़ेह रहनुमाई दी है। इस्लाम ने इंसान की ज़िंदगी को पाकीज़गी और सलीके के साथ गुजारने का तरीका सिखाया है और ये तालीम हमें ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलती है। जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इबादत में कामिल थे बल्कि अपनी ज़ाती सफाई और जिस्मानी पाकीज़गी का भी बेहद ख्याल रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरे लिबास में रहते और लोगों के दरमियान अच्छे अंदाज में तशरीफ़ लाते थे। एक मरतबा एक शख्स बिखरे हुए बालों और बेतरतीबी हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी के साथ फरमाया कि क्या इस शख्स के पास ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो अपने बाल दुरुस्त कर ले। इस नसीहत से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम इंसान को बेतरतीबी और लापरवाही पसंद करने वाला नहीं बनाता बल्कि उसे सलीकामत और साफ सुथरा देखना चाहता है। इसी तरह एक और मौके पर एक शख्स मैले कपड़ों में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी को रिस्क देता है तो उसकी नेमत उसके लिबास और हालत में भी नजर आनी चाहिए। इससे मालूम होता है कि दीन इस्लाम इंसान को सफाई और तरतीब इख्तियार करने की तरगीब देता है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम भी इन तालीमात पर अमल करते थे। रिवायतों में आता है कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते तो कोशिश करते कि उनका लिबास साफ हो और वो अच्छी हालत में हो। एक सहाबी ने बयान किया कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब बैठते तो आपके जिस्म से खुशबू की महक महसूस होती थी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी की ज़िंदगी गुजारते थे। इससे हमें ये समझ आता है कि पाकीज़गी सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि ये एक अच्छी आदत है जो इंसान की शख्सियत को निखारती है। इस्लाम ने हमें जिस्म की सफाई के कुछ फितरी उसूल भी सिखाए हैं। एक मशहूर हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसी आदतों का जिक्र फरमाया जिन्हें फितरत का हिस्सा कहा गया है। इनमें नाखून तराशना, मूंछों को मुनासिब रखना और मसवाक करना शामिल है। ये सब चीज़ें इंसान के जिस्म को साफ़ रखने में मदद देती हैं और इससे बीमारियों से भी बचाती हैं। मिसवाक के बारे में तो सहाबा कराम बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक इस कदर पसंद थी कि आप तकरीबन हर वक्त इसका इस्तेमाल करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले मिसवाक फरमाते थे। इससे हमें मालूम होता है कि इस्लाम इंसान की मुंह और दांतों की सफाई तक का ख्याल रखता है ताकि वो दूसरों के करीब बैठे तो किसी को तकलीफ ना हो। इसी तरह नाखूनों की सफाई के बारे में भी सहाबा बहुत मुहतात थे क्योंकि बड़े हुए नाखूनों में मैल और गंदगी जमा हो जाती है। एक रिवायत में जिक्र आता है कि सहाबा अपने जिस्म और लिबास की सफाई का ख़ास ख्याल रखते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनकी ज़िंदगियों में हमें बार बार ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहां वो सफाई और सलीके को अपनी पहचान बनाते नज़र आते हैं। यही वजह है कि इस्लामी माशरा हमें सादगी के साथ साथ पाकीज़गी के लिए भी पहचाना जाता है। इस तालीम का मकसद ये था कि मुसलमान न सिर्फ इबादत गुजार हों बल्कि अपनी ज़ाहिरी हालत में भी अच्छा और पाकीज़ा नज़र आए। जब एक इंसान साफ़ सुथरा रहता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग भी उससे राहत महसूस करते हैं और माशरे में अच्छा माहौल पैदा होता है। इस्लाम की ये तालीम दरअसल इंसान को एक मुकम्मल और मतवाज़न ज़िंदगी की तरफ ले जाती है जिसमें इबादत भी है, अखलाक भी है और जिस्मानी पाकीज़गी भी शामिल है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बार बार सफाई की तरफ मतवज्जो किया ताकि मुसलमान हर हाल में पाकीज़ा
اور سلیقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کی شخصیت میں ایسی خوبصورتی پیدا ہو جو دوسروں کے دلوں کو بھی متاثر کرے۔ اسلام کی تعلیمات انسان کو ایسی زندگی کی طرف لے جاتی ہیں جس میں پاکیزگی، سلیقہ اور اعتدال نظر آتا ہے، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے جسم کی صفائی کے ہر پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ انہی تعلیمات میں جسم کے بعض ایسے بالوں کی صفائی بھی شامل ہے جنہیں وقتاً فوقتاً صاف کرنا ضروری ہے۔ یہ دراصل انسان کی فطری صفائی کا حصہ ہے۔ ایک مشہور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو فطرت کا حصہ قرار دیا جن میں زیر ناف بال صاف کرنا اور بغل کے بال صاف کرنا بھی شامل ہے۔ اس حدیث کو صحابہ کرام نے بڑی توجہ کے ساتھ محفوظ کیا تاکہ امت کو معلوم رہے کہ جسم کی مکمل صفائی کیسے اختیار کی جاتی ہے۔ جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان تعلیمات پر بہت سنجیدگی سے عمل کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک معمولی کام نہیں تھا بلکہ سنت کی پیروی کا حصہ تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے جسم کی صفائی کے بارے میں بہت محتاط رہتے تھے اور اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ان کے جسم میں ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے جو گندگی یا بدبو کا سبب بنے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام انسان کو مکمل صفائی کی طرف بلاتا ہے، صرف ظاہری شکل کی نہیں بلکہ جسم کے ہر حصے کی پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں ہدایت دی گئی کہ ہم ان فطری صفائی کے کاموں کو نظر انداز نہ کریں اور انہیں اپنی عادت بنائیں۔ صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب انسان اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے تو وہ نہ صرف پاکیزہ رہتا ہے بلکہ اس کی صحت بھی بہتر رہتی ہے، کیونکہ جسم کے بعض حصوں میں اگر صفائی نہ کی جائے تو وہاں پسینہ، میل اور جراثیم جمع ہو سکتے ہیں جو بعد میں بدبو اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس معاملے میں انسان کی رہنمائی کی تاکہ وہ ایک متوازن اور صاف ستھری زندگی گزار سکے۔ تاریخ میں ایک خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھتے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اچھی حالت میں آئیں۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں صفائی اور پاکیزگی کو اتنا اہم سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اپنے جسم کی حالت کا باقاعدہ خیال رکھتے اور انہیں محسوس ہوتا کہ صفائی کی ضرورت ہے تو وہ فوراً اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ دراصل اس تربیت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ اسلام نے انسان کو یہ بھی سکھایا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنی جسمانی حالت کو ایسا رکھے کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرا اور باوقار نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں صفائی کو عبادت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے اور اپنے جسم کی صفائی کرتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ پاک حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اسی احساس کی وجہ سے مسلمان اپنی ذاتی صفائی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں بار بار یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں میں بھی بڑی حکمت اور فائدہ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر انسان ان تعلیمات کو اپنائے تو وہ نہ صرف صاف ستھرا رہ سکتا ہے بلکہ کئی جسمانی مسائل سے بھی بچ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کی زندگی کو ایک مکمل نظام کے ساتھ جوڑا ہے جس میں عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور جسمانی صفائی کے اصول بھی شامل ہیں۔ جب انسان ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک خاص خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اس کا طرز زندگی دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بن جاتا ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے صفائی کے اصول صرف بتائے ہی نہیں بلکہ ان کے لیے ایک مناسب حد بھی مقرر کی تاکہ انسان سستی یا لاپرواہی کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی بارے میں ایک اہم روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے جنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فطری صفائی کے کاموں کے بارے میں رہنمائی دی کہ انہیں اتنی دیر تک نہ چھوڑا جائے کہ انسان کی حالت بے ترتیبی کا شکار ہو جائے۔ صحابہ کرام اس بات کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں اس کا خاص خیال رکھتے تھے۔ جب ہم اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان صرف عبادت یا علم سے نہیں تھی بلکہ ان کی صفائی اور سلیقہ بھی ان کی شناخت بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم سیاح اور مورخ جب اسلامی معاشرے میں آتے ہیں تو مسلمانوں کی صفائی اور ترتیب کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔
اس کا اصل سبب یہی تھا کہ مسلمانوں نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کچھ بے ترتیبی کی حالت میں لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا، تو ایک بزرگ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے پاس بیٹھیں تو انہیں راحت محسوس ہو۔ اس نصیحت کا مقصد یہی تھا کہ انسان اپنی حالت کو ایسا رکھے جو دوسروں کے لیے باعث تکلیف نہ بنے۔ اس لیے اسلام نے جسم کے ان حصوں کی صفائی پر زور دیا جہاں اگر صفائی نہ کی جائے تو بدبو یا گندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسانی جسم میں پسینہ آنا ایک قدرتی عمل ہے، اور جب پسینہ جسم کے بالوں میں جمع ہوتا ہے تو بعض اوقات بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے صفائی کرنا نہ صرف دینی تقاضا ہے بلکہ صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ صفائی اختیار کرنا دراصل اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ ایک واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھو، کیونکہ مسلمان کو ہمیشہ باوقار اور پاکیزہ نظر آنا چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے راحت ملنی چاہیے، نہ کہ تکلیف۔ یہ الفاظ اس بات کی یاد دہانی ہیں کہ اسلام ہمیں صفائی کا تعلق صرف انسان کی ذات سے نہیں بلکہ اس کے معاشرتی رویے سے بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے جسم کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا تو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے لوگ بھی پریشان ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلامی تعلیمات انسان کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ اپنی عادتوں میں نظام پیدا کرے اور صفائی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں اس نظم و ضبط کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ وہ اپنے وقت کو اسی طرح ترتیب دیتے تھے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی دیکھ بھال کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی متوازن ہونی چاہیے، جس میں عبادت بھی ہو، اخلاق بھی ہو اور ذاتی صفائی بھی۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ جب انسان پاکیزہ رہتا ہے تو اس کے دل میں بھی سکون پیدا ہوتا ہے۔ صاف ستھرا انسان خود کو بھی بہتر محسوس کرتا ہے اور اس کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار صفائی کی طرف متوجہ کیا تاکہ مسلمان ہر حال میں پاکیزگی کو اپنائے اور اپنی زندگی کو سادگی اور سلیقے کے ساتھ گزارے۔ جب ہم ان تعلیمات کو سمجھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسان کے لیے ایک ایسا خوبصورت نظام پیش کیا ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی موجود ہے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے مسلمان نہ صرف اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ اپنے معاشرے میں بھی ایک مثبت مثال قائم کر سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسان کو ایسی زندگی گزارنے کا درس دیتی ہیں جس میں پاکیزگی، اعتدال اور ذمہ داری واضح نظر آئے، اور جب ایک مسلمان صفائی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک خوبصورت نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ انسان اپنے جسم کو اللہ کی ایک امانت سمجھے، اس کی حفاظت کرے اور اسے گندگی یا لاپرواہی کا شکار نہ ہونے دے۔ جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی کے ساتھ پاکیزگی کو اختیار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے درمیان تشریف لاتے تو آپ کی شخصیت میں ایک خاص وقار اور صفائی نظر آتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے قریب بیٹھنے والے لوگ سکون اور راحت محسوس کرتے تھے۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ وہ اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ مومن کو ہمیشہ اچھی حالت میں رہنا چاہیے۔ اس نصیحت کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی شخصیت کو ایسا بنائے جو دوسروں کے لیے بھی خوشگوار ہو۔ صحابہ کرام نے ان تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ وہ اپنی ظاہری حالت کا بہت خیال رکھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جب لوگوں کے درمیان جائیں تو صاف ستھرے اور باوقار انداز میں جائیں۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ انسان کو اپنے جسم اور لباس کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ صفائی انسان کے اخلاق اور اس کی شخصیت دونوں کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صرف سن کر چھوڑ نہیں دیا تھا بلکہ انہیں اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی معاشرہ صفائی اور پاکیزگی کی ایک اعلیٰ مثال بن گیا تھا۔ جب ایک انسان اپنے جسم کی صفائی
کا خیال رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسان کو بار بار یہ یاد دلایا کہ وہ اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزارے اور اپنے جسم کو گندگی سے بچائے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھے اور اپنے بچوں کو بھی صفائی کی عادت سکھائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس خوبصورت سنت کو اپنائیں۔ اگر ایک گھر میں صفائی کا ماحول ہو تو وہاں سکون اور خوشی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے علماء ہمیشہ یہ نصیحت کرتے ہیں کہ صفائی کو صرف وقتی کام نہ سمجھا جائے بلکہ اسے زندگی کا مستقل حصہ بنا لیا جائے۔ جب انسان اس عادت کو اپناتا ہے تو اس کے اندر سادگی اور نظم پیدا ہوتا ہے اور اس کی شخصیت میں ایسی خوبصورتی آتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پاکیزگی، سلیقے اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عرصہ ایسا گزرا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کچھ مدت تک وحی لے کر تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام کو اس بات پر تعجب ہوا کیونکہ اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام باقاعدگی سے آتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ ایک دن صحابہ کرام نے ادب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ عرصہ ہو گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہیں لائے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ہم فرشتے ایسی جگہوں پر آنے سے رکتے ہیں جہاں گندگی اور ناپاکی پائی جائے یا جہاں صفائی کا خیال نہ رکھا جائے، اور بعض لوگوں کی ایسی حالت بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ وہ اپنی جسمانی طہارت اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ اس بات کو سن کر صحابہ کرام کو صفائی اور طہارت کی اہمیت کا مزید احساس ہوا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم، لباس اور ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے تاکہ اس کی زندگی پاکیزگی اور سلیقے کے ساتھ گزرے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو صفائی، سادگی اور نیکی سے بھر دے تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان کی طرح اپنی زندگی گزار سکیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بن سکیں۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔